اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنا تو ہو گیا تھا اس دن نا. ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. کچھ ریکیپ یاد ہو رہا ہے آگے. وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. اور ہم نے اسرائیل کی اولاد کے لیے ان کی کتاب میں واضح فیصلہ کر دیا تھا کہ تم دنیا میں یعنی دھرتی پر 2 مرتبہ فساد پیدا کرو گے اور تم بہت ظلم کرو گے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے سامنے اپنے بندوں کو اٹھا کھڑا کیا جو بڑے لڑاکو تھے، پھر وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے اور اللہ کا وعدہ پورا ہونا ہی تھا. ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا. پھر ہم نے ان پر تمہارا غلبہ دے کر پھیر دیا اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں بڑے جتھے والا کر دیا یعنی بڑے لشکر والا کر دیا. اب یہاں پر 3 آیت میں نے پڑھی اور تینوں میں اللہ اگر کوئی صرف ٹرانسلیشن سے سمجھنا چاہے، کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کو آپ ٹرانسلیشن سے سمجھ سکتے ہو. اب یہ 3 آیت آئی اور یہ 3 آیت کا میں نے ٹرانسلیشن بھی کر دیا. اب اس سے کیا بات سمجھ میں بات اگر اس کے پیچھے کی تفسیر نہیں ہوگی نا ذہن میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو ٹرانسلیشن کا کوئی مطلب ہی نہیں رہے گا. اب یہاں پہ کیا ہے؟ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ. اور ہم نے اسرائیل کی اولاد کے لیے ان کی کتاب میں واضح فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ زمین میں 2 مرتبہ فساد مچائیں گے، پھیلائیں گے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹرانسلیشن تو ہو گیا. اور تم بہت ظلم کرو گے. اب اس کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، پورا ہسٹری ہے کہ ان کا فساد کیا تھا اور پھر ان پر کون لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن لوگوں کو مسلط کیا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا. اور ان دونوں وعدوں میں سے جب پہلا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تو اپنے مضبوط لڑاکو بندے یعنی جنگجو جس کو کہتے ہیں نا فائٹر لوگ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر مسلط کر دیا. اب اگر ہم نے ٹرانسلیشن سے سمجھیں گے تو بس یہی سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن کیا ہے اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے بنی اسرائیل کی. پھر کیا ہوا؟ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو کر ہی رہا. اس کے بعد کیا ہے؟ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ. پھر ہم نے ان پر تمہارا غلبہ دے کر یعنی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ دیا اور پھر مال سے اور اولاد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور تمہیں لشکر کے اعتبار سے یعنی پاپولیشن کے اعتبار سے زیادہ بڑا بنا دیا. یعنی پاپولیشن میں بھی اب وہ کیا ہو گئے، یعنی ان کی آبادی بڑھنے لگی. ان کی یہودیوں کی. تو یہاں پہ پورا پس منظر ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے نا کہ انہوں نے نمبر 1 تو حضرت زکریا کو قتل کیا تھا. بعض تفسیر کی کتابوں میں جیسے میں نے کل حضرت زکریا کا جو ہے نا واقعہ ذکر کیا، کل ہی بتایا تھا حضرت زکریا کو لوگوں نے کیسا قتل کیا، کل ہی بات آئی تھی. اور دوسرا حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کا پلان بنایا تھا. اب بتاؤ، نبی کو مارنا چھوٹا گناہ ہے؟ سب سے بڑا گناہ ہے کہ آپ، میں نے پرسوں ہی بات کہا نا کہ دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ عزت کے لائق کوئی ہستی ہے، سب سے زیادہ کوئی جس کو عزت دی جائے، جس کی عزت کی جائے، جس کو انعامات سے نوازا جائے، جو دنیا میں سب سے بہتر اگر کوئی انسان ہوگا تو وہ نبی ہوگا. اور اس بہتر کو اگر کوئی مارنے کا پلان بنائے تو اگر سب سے زیادہ کوئی برا ہوگا اس دنیا میں تو وہ ہوگا. تو ان لوگوں نے تو حضرت زکریا کو کل ہی میں نے پورا بتایا تھا، حضرت زکریا کو ان لوگوں نے کیسے آرے سے چیر دیا اور حضرت عیسیٰ کو مارنے کا کیا بنایا، شریعت پلان بنایا. اور ان کے اندر کافی بڑے بڑے گناہ تھے، یعنی مظلوم کو ناحق مارنا، مظلوم پر اور زیادہ ظلم کرنا،
गरीबों को और गरीब करना, और जो वहाँ के पादरी थे, जो यहूदियों के जजेस थे, वहां पर जो जस्टिस थी, वहां पर जो जुडिशियल सिस्टम कायम था, जुडिशियल सिस्टम जो कायम था वहां पर ऐसा था, जो मालदार था उसको कम सजा देकर छुड़ा देते थे, और जो गरीब था उसको वही सजा देते थे जो शरीयत में। फॉर एग्जाम्पल, शरीयत में है, हमारी शरीयत में अगर कोई अगर किसी का रेप साबित हो गया कि एक आदमी ने इस औरत का बलात्कार किया है, फिर शरीयत कहती है अगर वो शादीशुदा नहीं है, जवान है, तो कितने कोड़े लगाए जाएंगे? 100 कोड़े लगाए जाएंगे। और अगर वो शादीशुदा है तो उसको क्या किया जाएगा? संसार, जमीन में आधा धंसाकर उसको पत्थर से जब तक मारा जाएगा जब तक कि वो मर ना जाए। अब कुछ लोगों को ये बड़ा अजीब लगता है कि शरीयत का एक ऐसा लॉ है आदमी को तड़पा तड़पा के मार देना। तो पहली बात तो ये कि जिस वक्त उसने ये गंदा काम किया उस वक्त वो इंसान था ही नहीं, क्योंकि इंसान ये गंदा काम करता नहीं है। उसने इंसानियत की हद तोड़कर वो जानवर बन गया, और जानवर से भी गए गुजरा बन गया। अब अगर हम छोड़ दे तो ना जाने वो कितनी बच्चियों के साथ गलत काम करेगा और उसके उस गुनाह का कितना बढ़ावा होगा। मिसाल के तौर पे आज के जमाने में ले लो, हमने मालदार को छोड़े रखा है तो एब्सेंस फाइल्स भी रेडी हो रही है, इसने बच्चियों को क्या किया, बहुत उसके साथ गंदे काम, बच्चियों के साथ गंदे काम किए, लेकिन शरीयत ने पकड़ा और दबोचा ऐसे लोगों को, और फौरन उनकी जड़, अगर हम पब्लिकली ऐसा सजा देंगे तो किसी की मजाल नहीं होगी कि वो ऐसा गंदा काम करे। और अगर किसी से पूछा जाए कि अगर तेरी माँ बहन के साथ कोई गंदा काम करेगा तो तू क्या करेगा, वो क्या बोलेगा? मैं उसको क्या करूंगा? जान से ही मार दूंगा। उसका यही जवाब होगा कि जान से ही मार दूंगा। और शरीयत ने भी बजा तौर पर फैसला किया कि उसको दुनिया में ऐसे खबीस को रहने का कोई हक नहीं है, उसको ऐसा मारा जाए कि जो करना चाहे वो भी करने से पहले सोचे। तो यहूदी लोगों के अंदर भी ये रूल था, यही प्रिंसिपल था और यही लॉ था जुडिशियल सिस्टम में कि अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसको 100 कोड़े, नहीं तो फिर क्या करो, संसार कर दो। लेकिन वो अगर कोई अमीर आदमी ये काम करता ना तो थोड़ा पैसा देकर 2-4 कोड़े लगाकर छोड़ देते, लेकिन वही काम अगर कोई गरीब करता तो उसको बाकायदा जो किताब में लिखा है वही सजा हम लोग देते। तो ये भी तो फसाद हुआ, आपने किताब को बदल दिया उसके और उनके गिरजाघर जो है वो एक बाजारी, यानी जिसको कहते हैं ना बाजारी अड्डा, कि वहां पर बच्चियों को दासी बनाकर छोड़ देते थे, उनकी शादी नहीं करते थे, कहते थे ये जो है खुदा के नाम पर वक्फ है। अब वक्फ तो कर दिया उन लोगों ने, और वहां के जो पादरी थे, जो वहां के यहूदी जो उलमा थे, वो उलमा इन बच्चियों के साथ गलत काम करते। तो चूंकि वो यहूदियों की जो इबादत गाह थी, वो इबादत गाह के तौर पर अब बची और बाकी भी नहीं रही। तो ये सारे फसाद उनके अंदर थे। एक अल्लाह को मान तो रहे थे लेकिन अखलाकी बिगाड़ उनके अंदर आ गया। जब अखलाकी बिगाड़, अब यहां जरा स्टॉप रखो, होल्ड करो और अपने ऊपर इस चीज को लो कि हम एक अल्लाह को तो मान रहे हैं लेकिन हमारे अंदर भी अखलाकी कैरेक्टर, जिसको है ना कैरेक्टर वाला बिगाड़ हमारे अंदर आ चुका है, मॉरलिटी जिसको कहते हैं वो बिगाड़ हमारे अंदर आ चुका है। हम जो एक अल्लाह को मान तो रहे हैं लेकिन हमारे अंदर भी वो सारे गुनाह मौजूद है जो उनके पास थे। तो ये सारे बिगाड़ जब होने लगे तब अल्लाह तबारक व तआला ने एक बादशाह को, जो कि ईमान वाला नहीं था, अब यहूदी भी उस वक्त ईमान वाले थे, एक अल्लाह को मान रहे थे, बाद में वो यहूदी बने, बाद में उनको कहा जाने लगा बनी इसराइल। तो ये तो एक अल्लाह को मानने वाले थे लेकिन इनके अंदर मॉरलिटी और कैरेक्टर पूरा डाउन हो चुका था, अखलाकी बिगाड़ पूरा इन लोगों के अंदर आ गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक जालिम, यानी एक अल्लाह को ना मानने वाला बादशाह इन पर मुसल्लत किया, जिसका नाम है बख्ते नसर। क्या नाम है? उसने हैकले सुलेमानी, जिसको उस वक्त हम कह सकते हैं मस्जिद ही तो थी, हैकले सुलेमानी, और जो जहां पर यहूदी इबादत करते थे, उसने ईंट की ईंट बजा दी और पूरा गांव, पूरा शहर, मुल्क शाम, फलस्तीन पूरा तबाह और बर्बाद कर दिया।
اور کچھ لوگوں کو باندیا اور لونڈیا بنا کر اپنے ملک لے آیا، کچھ باقی نہیں رکھا. یہودی لوگ پناہ لینے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے، یعنی اتنا اس نے ظلم کیا. پھر زمانہ گزرا، اس کے بعد ایک بادشاہ آیا، سائرس سیکنڈ ایک بادشاہ تھا. اس زمانے میں ابھی تک عیسائی نہیں آئے تھے، یعنی عیسائیت پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، حضرت عیسیٰ سے پہلے کا واقعہ ہے. سائرس نے جو ہے اس نے رحم دکھایا اور وہ بعد میں بخت نصر کا جو ہے چلا گیا. اس کے بعد سلطنت ان کی کمزور ہونے لگی. بعد میں سائرس نے کیپچر کیا فلسطین کو، اور فلسطین میں پھر سے ان یہودیوں کو آباد کیا. اب جب یہودی پھر سے آباد ہوئے تو پھر سے ان کی شرارت ویسی ہی ہونے لگی جیسے آج ہو رہی ہے. جس طرح ہٹلر کا عذاب ان پر مسلط تھا اور وہ بھاگے بھاگے پھر رہے تھے، وہ لوگ عثمانیہ سلطنت میں بھی آئے، ہر جگہ وہ پناہ لینے گئے. اور جب بعد میں ان لوگوں کو برٹن اور دوسرے لوگوں نے جب فلسطین میں لا کر اسرائیلیوں کو بسایا تو بسنے کے بعد وہ احسان بھول گئے کہ ہم کو بسایا گیا ہے، ہم شرنارتی لوگ تھے. ہندی میں کہتے ہیں نا کہ ایک جس کو انگلش میں بھی کہتے ہیں ڈیٹینشن والے لوگ تھے، کہ ہر جگہ ڈیٹینشن کیمپ میں تھے، وہاں سے نکال کر ان کو عزت سے یہاں بسایا گیا. اور یہ اس وقت فلسطین والوں کا شکریہ ادا کر رہے تھے، لیکن انہوں نے وہی حرکت دہرائی جو آج سے کئی ہزار سال پہلے ان لوگوں نے دہرائی تھی. پھر سے فلسطین میں سائرس نے ان کو بسایا، جس طرح آج سے 80 اور 70 سال پہلے لوگوں نے ان کو فلسطین میں بسایا اور جگہ دی. اس کے بعد ان لوگوں نے ان احسانوں کو بھول گئے اور پھر وہی نافرمانی کرنے لگے ایز اٹ از، جیسے آج کا یہودی کر رہا ہے. ان لوگ پھر سے ایسی نافرمانی کرنے لگے. پھر اللہ نے دبوچا، اور کس کے ذریعے؟ ٹائٹس. اب یہ بھی ایک بادشاہ کا نام ہے. یہ بادشاہ ٹائٹس نے ان کو دبوچا اور کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا. ان کے بچوں کو مارا، ان کی بیویوں کو مارا، اور جو ہیکل سلیمانی پھر سے جو تعمیر ہوئی تھی اس کے نشانات بھی اس نے منہدم کر دیے، کچھ باقی نہیں رکھا اس نے ٹائٹس. اب یہ ہسٹری معلوم پڑی، دو بار نہیں، بہت زیادہ حملے ہوئے، لیکن فیمس یہ 2 بار کے حملے. اب قرآن جو کہ حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے کے واقعات ہو چکے تھے، اس وقت ہسٹری اتنی محفوظ نہیں تھی، قرآن انہوں ہسٹری کو یاد دلا رہا ہے. اب میں پھر سے ترجمہ کروں گا تو تم کو وہ ہسٹری دیکھنا یاد آئے گی. اب دیکھو، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اب ذرا سینیریو کو یاد رکھنا. اور ہم نے اسرائیل کی اولاد کے لیے ان کی کتاب میں واضح فیصلہ کر دیا تھا کہ تم دھرتی پر 2 بار فساد پیدا کرو گے اور تم بہت ظلم کرو گے. سمجھا؟ اب آگے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے سامنے اپنے بندوں کو اٹھا کھڑا کیا جو بڑے لڑاکو تھے، پھر وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے اور اللہ کا وعدہ پورا ہونا ہی تھا. گھروں کے اندر تک گھس کے ان لوگوں کو مارا. کس نے؟ بخت نصر نے. پھر دیکھو ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے ان پر تمہارا غلبہ دے کر، پھر سے وہ آئے نا وہاں پر آباد ہوئے، پھر ہم نے ان پر تمہارا غلبہ دے کر تمہارا دین پھیر دیا اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں بڑے جتھے والا بنا دیا. یعنی تم پاپولیٹڈ بھی ہو گئے اور تمہارے مال بھی تھے، تمہاری اولاد بھی تھی، اب تم سکون سے رہ رہے تھے. پھر دوسری بار کس نے حملہ کیا؟ ٹائٹس. اور پھر ان کو وہاں سے کھدیڑ نکالا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ایک ان کو کہہ رہے ہو ان احسنتم احسنتم لانفسکم. یہاں پر ہمارے لیے بھی ایک عبرت ہے، ہمیں بھی اس سے عبرت لینی چاہیے. قرآن تو عبرت کی کتاب ہے. اگر تم کوئی بھلائی کرتے ہو تو تم اپنے لیے ہی بھلائی کرتے ہو. کوئی تم اچھا کام کر رہے ہو تو وہ اپنے لیے کر رہے ہو. اگر تم نے اچھے کام کیے تو خود اپنے فائدے کے لیے، اور اگر تم نے برائیاں کی تو بھی خود اپنے ہی لیے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر تم برائی کرتے ہو تو اس سے اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا. وہ تو تم فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ. اب دیکھو یہاں پر ایک ٹرانسلیشن آیا جو دوسرا بار کا جو حملہ ہوا وہاں اس حملے کو اللہ یہاں ذکر کر رہے ہیں. پھر جب دوسرا وعدہ آیا تو ہم نے دوسرے بندوں کو بھیج دیا تاکہ وہ تمہارے منہ بگاڑ دے اور پہلی بار کی طرح پھر اسی مسجد میں گھس جائے اور جس جس چیز پر قابو پائے توڑ پھوڑ کر جڑ سے اکھاڑ دے.
وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اول مرہ بخت نصر ہوا اول مرہ، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ اب اگر ہم اس کو ٹرانسلیشن سے، چلو بھائی ٹرانسلیشن پڑھ کے تم کو قرآن سمجھ میں آئے گا، ٹرانسلیشن سے پڑھو، سمجھ میں آئے گا کیا؟ اب تو میں نے اگر یہ آیت کا پیچھے تمہارے پاس ٹائٹس کی سٹوری نہیں ہوتی تو تم کو یہ دوسری بار کا حملہ سمجھتا ہی نہیں۔ تو قرآن کو صرف ٹرانسلیشن کب، کچھ چیزوں میں ٹرانسلیشن کام آتا ہے، لیکن کچھ چیزوں میں تو ہمیں تفسیر دیکھنی پڑتی ہے، اور تفسیر میں پھر مسائل بھی رہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں صحیح علماء کی ضرورت ہوتی ہے، صحیح کتاب کی ضرورت ہوتی ہے، صحیح تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں صحیح مارگ درشن کرے، صحیح راستہ دکھائے۔ عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔ امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر سے اللہ نے ان کو بسایا بعد میں، امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، ہاں اگر تم پھر بھی وہی کرنے لگے تو ہم بھی پھر ویسا ہی کریں گے۔ اللہ یہاں دھمکی دے رہے ہیں، اور ہم نے ناکارنے یعنی جو انکار کرنے والوں کے لیے قید خانہ جہنم کو بنا رکھا ہے۔ جو نہ ماننے والے ہیں، جو کافر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیا بنا رکھا ہے؟ جہنم بنا رکھا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات جو ہے یہاں پر یہ بات ہم پر بھی لاگو ہوتی ہے کہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بار دوسروں کے ذریعے حملے کروائے۔ ایک سب سے بڑا جو مسلمانوں پر حملہ ہوا وہ منگولز کا حملہ تھا، کہ منگولز نے کئی لاکھوں مسلمانوں کو ایک دم مولی گاجر کی طرح کاٹ دیا، لیکن مسلمان ختم نہیں ہوئے، اور وہ کون مسلط ہوا ان لوگوں پر بھی؟ ایک کافر بادشاہ مسلط ہوا۔ پتا کیا چلا کہ صرف ایمان ہونا ضروری نہیں ہے، ایمان کے ساتھ اخلاقی بگاڑ آتا ہے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ظالم کو مسلط کر دیتا ہے۔ اگر دنیا میں ایمان والے ہیں اور اخلاقی بگاڑے تب بھی ظلم ہوگا۔ ہم یہ کہتے ہیں، ہم لوگ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اسلامی حکومت ہونی چاہیے، اسلامی بادشاہت ہونی چاہیے۔ نہیں، بلکہ اسلامی حکومت تو آج بھی کئی جگہوں پر ہے، لیکن انصاف نہیں۔ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حکومت میں کوئی بھی بیٹھے لیکن کیا وہ انصاف کرے، جوڈیشل سسٹم سٹرونگ ہو۔ جس ملک کا جوڈیشل سسٹم سٹرونگ ہوتا ہے وہاں کی عوام کبھی غریبی میں اپنا دم نہیں توڑتی۔ جس ملک کا جوڈیشل سٹرونگ ہوتا ہے نا، وہاں کی کمزور عوام کو ہمیشہ انصاف مل کے رہتا ہے، اور امیر اور ظالم ہمیشہ ظلم کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جوڈیشل سسٹم سٹرونگ ہے، اور جس جگہ کا جوڈیشل سسٹم سٹرونگ نہیں ہے وہاں کا ہر گلی کوچے والا جس کے پاس تھوڑا بھی مال ہے تو وہ کمزوروں پر حکم جمائے گا، اور جو اکثریت ہے، جو میجورٹیز ہے، وہ مائنورٹیز پر ظلم کرے گی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم سٹرونگ نہیں ہے۔ اگر کسی ملک کا جوڈیشل سسٹم دیکھنا ہو کہ یہاں اس ملک کا جوڈیشل سسٹم کیسا ہے، تو وہاں پر صرف یہ دیکھو کہ وہاں پر غریب آدمی کس طرح اپنی زندگی گزار رہا ہے، وہاں پر ایک مظلوم آدمی کس طرح اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اور اگر غریب آدمی خوش ہے، اپنی چیزوں کو لے کر سیٹسفائیڈ ہے، ہیپی ہے، تو سمجھو کہ یہاں کا انصاف اور یہاں کا نظام اچھا ہے، جوڈیشل سسٹم سٹرونگ ہے۔ اور اگر کس جگہ کا آدمی انصاف کے لیے ترس رہا ہے، مظلوم اپنا دم توڑ رہا ہے اور اسے انصاف نہیں مل رہا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ وہاں کا جوڈیشل سسٹم کا جنازہ نکل چکا ہے۔ اب وہاں پر تبدیلی تو اوپر سے کرنی پڑے گی، جوڈیشل سسٹم سے۔ اگر نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ظالم بادشاہوں کا ہم پر مسلط کرتے رہیں گے۔ ہم خود مسلمان قوم ہے، لیکن ہم ایک اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن ہمارا اخلاقی بگاڑ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ گلی کوچوں میں اگر نشے کرنے والے ہیں تو وہ مسلمان کے بچے ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن اخلاقی بگاڑ ایسا ہے کہ ان کو ایک غیر بھی تماچا مار کے چلا جاتا ہے اور وہ بس سن جسم دیکھتے رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا اخلاقی بگاڑ اتنا گر چکا ہے کہ اللہ نے تم پر ایک ظالم کو مسلط کر دیا اور تم کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اخلاقی بگاڑ ہمارے اندر ہے، ہمارے اندر والدین کی نافرمانی ہے، ہمارے اندر بڑوں کا ادب نہیں ہے، ہمارے اندر نشہ عام ہے، ہمارے اندر مسلمانوں کے اندر ہی سود عام ہے، انٹرسٹ عام ہے، ہمارے مسلمانوں کے اندر نہ جانے کتنی ایسی اخلاقی بگاڑ کی چیزیں آ رہی ہیں۔ پھر ہم اگر یہ دعا کریں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر ظالم بادشاہ کو مسلط نہ کر،
تو یہ اللہ کی قدرت کے ڈائریکٹ اپوزٹ ہوگا. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے اوپر کوئی ظالم بادشاہ مسلط نہ ہو تو آپ کو اخلاقی بگاڑ سے بچنا پڑے گا. ایمان تو ضروری ہے, ایمان کے ساتھ ساتھ اخلاقی بگاڑ سے بچنا بھی ضروری ہے. آپ کو نشہ چھوڑنا پڑے گا, آپ کو زنا چھوڑنا پڑے گا, آپ کو گالی گلوچ چھوڑنا پڑے گا, آپ کو پڑوسی کا حق ادا کرنا پڑے گا, آپ کو والدین کی فرما برداری کرنی پڑے گی, آپ کو ٹریفک رولز فالو کرنے پڑیں گے, آپ کو کانسٹیٹیوشن فالو کرنا پڑے گا, تب جا کر آپ ملک کے نمبر 1 انصاف پسند باشندے کہلائیں گے. ورنہ تو ایمان والے تو ہیں لیکن اخلاقی بگاڑ اتنا ہے, اتنا گر چکا ہے کہ رمضان جیسے مہینے میں ہماری مارکیٹوں میں کچرے کے کچرے پڑے رہتے, کچرے کے ڈھیر رہتے. حالانکہ اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ رستے میں اگر کوئی نقصان دینے والی چیز ہے تو اس کو ہٹا دو. یہ اخلاقی بگاڑ. ان یہودیوں کے پاس کیا تھا؟ اخلاقی بگاڑ تھا. ایک اللہ کو تو مان رہے تھے لیکن اخلاقی بگاڑ ایسا تھا کہ نبیوں کو قتل کر رہے تھے. ہمارے مسلمانوں میں بھی, ہمارے ایمان والوں میں بھی اخلاقی بگاڑ ایسا ہے کہ ہم علماء کی عزت نہیں کرتے. علماء انبیاء کے وارث ہیں, تو یہاں پر علماء کی بے حرمتی ہے, علماء کی بات کو ایک دم سستا مانا جاتا ہے. یہاں کے جو علماء کے فتوے ہیں ان فتووں کو ایک دم لائٹلی لیا جاتا ہے جیسے سمپل کاغذ کا ٹکڑا ہو, اور وہی گورنمنٹ کا اگر کوئی رول اور ریگولیشن نکل جائے اس کو ہم کتنا سیریسلی لیتے. ہونا تو یہ چاہیے اگر ہمارے مدارس کے کوئی فتوے ہم نکل رہے ہیں تو فتوے اس لیے دیے جا رہے کہ ہم اسلامی رولز اور ریگولیشنز کو فالو کریں, لیکن ہمیں تو یہی نہیں معلوم فتویٰ کیا ہے, ہمیں یہی نہیں معلوم کہ علماء کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا ہے, ہمیں علماء کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے. تو یہ سارے اخلاقی بگاڑ کی وجہ سے آج ہم مائنورٹیز میں ہیں اور ہم کو دبایا اور کچلا جا رہا ہے. اگر ہم خود اپنے اخلاقی بگاڑ کو صحیح کر لیں گے تو ٹائٹس بھی تو غیر مسلم تھا لیکن اللہ نے اس کے ذریعے سے فلسطین میں آباد کیا کہ نہیں کیا یہودیوں کو. اگر ہم بھی اپنے کیریکٹر کو سدھار لیں گے, توبہ کر لیں گے, تو اللہ ضروری نہیں کہ ایمان والوں کے ہاتھ ہی ایمان والوں کی مدد کروائے گا. اللہ غیر ایمان والوں کے ہاتھوں بھی ایمان والوں کو مدد پہنچاتا ہے اور فتح بھی دلاتا ہے. یہ آیت صرف سٹوری کے لیے نہیں ہے بلکہ اس زمانے میں اگر ہم اپلائی کرو تو یہ ساری چیزیں آج موجود ہیں. بس قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. امید ہے کہ اتنی بات سمجھ میں آ گئی رہی. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.